السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، کیا مسلمانوں پر ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے؟ اگر ہندوستان کے مسلمان استطاعت رکھتے ہوں تو ان کے لیے یہ حکم فرض، مستحب یا مباح میں سے کس درجے میں آتا ہے؟ دیکھیے، ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے۔ جب بھی کسی کافر ملک میں کسی جگہ انسان کو دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں ہجرت لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 56 میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین کشادہ ہے تو میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ھذا امر من اللہ لعباده المؤمنین بالہجرہ من البلد الذي لا يقدرون فيه على اقامة الدين الى ارض اللہ الواسعة حيث يمكن اقامة الدين بأن يوحدوا اللہ ويعبدوه كما امرهم، کہ یہ اللہ کا حکم ہے مومن بندوں کے لیے ہجرت کا، ایسے ملک سے، ایسی جگہ سے جہاں وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں رہ سکتے، قائم کرنے کی قدرت ان کو نہیں ہے، ایسی سرزمین کی طرف جہاں وہ دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں جیسا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو جو ہے یہاں پر واضح ہے کہ ہجرت کا حکم ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تفصیل ہے ہجرت کے بارے میں، جو ہے چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 236 پر جو ہے ہجرت کی اقسام بیان کرتے ہیں، ہجرت کے سلسلے میں لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں، تو کہتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ہجرت کے سلسلے میں 3 قسمیں ہیں لوگوں کی۔ ایک تو یہ ان پر واجب ہے، یہ ان لوگوں پر ہے جو قدرت رکھتے ہیں اور اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ایسی جگہ ہیں جہاں دین کا اظہار نہیں کر سکتے، دین پر عمل نہیں کر سکتے اور اس کو قائم نہیں، جو ہے واجبات، دین کے جو واجبات ہیں جو ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو ان بنیادی دین کے عبادات، دینی عبادات کو ادا کرنے کی ان کو رخصت نہیں ہے، اس پابندیاں ہیں، دین پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کفار کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں پر ہجرت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کی وفات، فرشتے وفات دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا ان کو، اور کہتے ہیں فیما کنتم، یعنی ہجرت نہ کر کے ظلم ڈھایا۔ قالوا فیما کنتم، جو ہے فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حالت میں تھے، کیوں نہیں ہجرت کیا؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، ستائے ہوئے کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟
فتحاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے ہیں، فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ساعت مسیرہ، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت برا ٹھکانہ، وہ ساعت مسیرہ، وہ بہت برا ٹھکانہ۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس وعید ہے، شدید وعید ہے اس میں جو ہے، جو اور یہ وعید جو ہے دلالت کرتی ہے کہ ہجرت واجب ہے، کیونکہ انسان پر دین پر عمل کرنا یہ واجب ہے، اللہ کی عبادت کرنی واجب ہے جو ہے، تو اس کے لیے اگر موقع نہیں ہے تو اس واجب کی ضروریات میں سے ہجرت، واجب کی ادائیگی کی ضروریات میں سے ہجرت ہے، اور جس کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ واجب ہے۔ تو ہجرت ایسی صورت میں جب انسان کو دین کی آزادی نہ ہو، دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس ایسی جگہ سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری شکل، دوسری قسم یہ ہے جو ہے ان پر ہجرت نہیں ہے، ہجرت نہیں واجب ہے ان پر، جو عاجز ہیں، جو کسی وجہ سے، کہتے ہیں علامہ قدامہ، بیماری کی وجہ سے، یا ان کو زبردستی وہاں روک دیا گیا ہے، یا کمزور ہیں جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، کوئی ہجرت کے راستے ان کے لیے نہیں ہیں، تو ان پر ہجرت واجب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، مگر کمزور مرد، عورتیں، بچے، جن کو کوئی ہیلا نہیں آتا، جن کو کوئی طاقت و قوت نہیں، ان کو راستہ کا پتہ نہیں، کہیں ٹھکانہ نہیں، تو ایسے لوگوں کو مجبور ہیں، یہ تو مجبوراً وہ رہیں گے بلاد کفر میں، کیا کریں گے، مجبوری۔ جیسے آج کل بھی یہ مجبوریاں ہیں، کون سا ملک قبول کرتا ہے؟ قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، ہجرت کر کے جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مجبوری، وسائل نہیں ہے، تو قدرت نہ ہو تو واجب نہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے جو قدرت نہیں ہے تو اس کو مستحب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تیسری صورت کہتے ہیں کہ جن کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے، مستحب ہے، واجب نہیں، کہ جو قدرت رکھتے ہوں اور لیکن ان کے لیے ممکن ہے کہ دین کو اپنے ظاہر کر سکتے ہوں جہاں ہیں، اور دین پر عمل کر سکتے ہیں وہاں دارالکفر میں، تو جو ہے ان کے لیے مستحب ہے، تاکہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ، اور وسائل ہوں، ممالک ہوں، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایسی دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام کی طرف چلے جائیں، جہاں وہ جہاد کر سکیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھا سکیں، ان کی مدد کر سکیں، اور جو ہے اس طرح سے ان کے اختلاط سے، ان کے ساتھ رہنے سے بچ جائیں، تاکہ منکرات کا ارتکاب ان سے نہ ہو۔ اور ان پر واجب نہیں، کیونکہ وہ اپنے دین کا اظہار کر سکتے ہیں، ہجرت کے بغیر دین پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن ہے۔ جیسا کہ لکھتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مقیم رہے، فتح مکہ تک وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن فتح مکہ تک وہ مقیم رہے مکہ میں اسلام کے باوجود۔ تو یہ ہے جو ہے اقسام بتائے ہیں جو ہے ابن قدامہ نے مغنی میں۔ تو بہرحال جہاں جو آج سوال جو کیا گیا ہے جو ہے ہندوستان کے سلسلے میں، تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں آج تک، اب تک دین پر عمل کرنے میں آزادی، اور جتنی آزادی دنیا کے کسی کافر ملک میں نہیں ہے، جتنی آزادی آج تک جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو حاصل ہے۔ آپ اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں، اپنی دینی تعلیم کے ادارے بڑے بڑے قائم کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی آج تک نہیں تھی، سمجھے۔ سب سے زیادہ آزادی مسلمانوں کو اگر کسی ملک میں ملی ہے، کافر ملک ممالک میں، تو ہندوستان ہے، کیونکہ وہ قانوناً وہ ایک جمہوری ملک، وہ کسی دھرم یا دین کا ملک نہیں ہے، ایک جمہوری ملک ہے، تمام ادیان کو وہاں آزادی
حاصل ہے قانون کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے وہاں ہر ایک کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے میں۔ تو ایسی صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں پر ہجرت واجب نہیں، ہجرت واجب نہیں ہے اب آج تک۔ اب آئندہ کے کیا حالات ہوتے ہیں اللہ بہتر ہے، لیکن ہندوستان میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے صدیاں وہاں حکومت کی، 1-2 سال نہیں، صدیاں حکومت کی، 1000 سال تقریباً تک حکومت رہی مسلمانوں کی۔ اور آج ایک اچھی خاصی تعداد، بہت بڑی تعداد ہے جو آباد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی۔ تو یہ نہیں مشورہ دیا جا سکتا ابھی کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگیں، نہیں، اپنی تعداد کو بڑھائیں اور وہاں اسلام کو لانے کی کوشش کریں، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو ہے ایسے ڈر کر کے بھاگنا، چھوڑ کر کے بھاگنا، یہ اچھا نہیں، یہ بہتر نہیں، بلکہ ڈٹ کر رہیں اور جو ہے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری، کیونکہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ کون سا ملک ان کو قبول کرے گا؟ چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو کون سا ملک ان کو قبول کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام مسلمان ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارے آبا اجداد نے وہاں حکومتیں کی ہیں صدیاں۔ تو اس طرح چھوڑ کے بھاگنا، ہجرت کا مشورہ دینا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں رہنا، جو آزادی حاصل ہے اب تک، اس سلسلے میں ہجرت ان پر واجب نہیں، ہجرت واجب نہیں ہے، بلکہ وہاں اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو دین پر عمل کرنا چاہیے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہجرت جو واجب کی گئی یا فرض کی گئی ہے وہ دین پر عمل کرنے کے لیے، تو دین پر اگر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کو ہجرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہجرت جو کیا ہے، من کان ہجرت للہ ورسولہ، ہجرت جس کا اللہ اور رسول کے لیے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کیا جاتا ہے، جو ہے دین پر عمل کرنا مقصود ہوتا ہے، جو دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تب ہجرت کی جاتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ دین پر عمل کرنا ممکن ہے جہاں، وہاں رہیں گے، دین کو پھیلائیں گے اور دین کے غلبے کی کوشش کریں گے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو ہندوستان ابھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے حالات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، اسی لیے لوگ تو چاہتے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں لوگ، تو ہمیں چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کر کے وہاں رہنا ہے اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔